الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فيقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون فإذا دخلوا أغلق لم يدخل منه أحد غيرهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، آپ سب حضرات نے سنا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. قیامت والے دن اس دروازے سے صائمون روزہ دار داخل ہوں گے، اور حدیث شریف میں بطور تاکید یہ لفظ بھی آیا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اعلان کیا جائے گا این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ تو روزہ دار کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے داخل ہوں گے. پھر بطور تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، کہ جب صائمون روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. یعنی گویا کہ وہ دروازہ بنا ہی روزہ داروں کے لیے ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن 8 مین گیٹ کہہ سکتے ہیں آپ. ویسے حدیث شریف میں اس سے زیادہ کا بھی ذکر ہے، لیکن بڑے بڑے گیٹ جو ہے نا وہ آپ 8 کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی گیٹ جو ہے نا وہ ہوں گے. تو ایک وہ اگر مین دروازوں میں سے یا مین گیٹس میں سے ایک گیٹ جو ہے نا وہ روزہ داروں کے لیے مختص ہے. ایک حدیث شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح جس نے قیام کیا رمضان کا، قیام سے مراد تراویح ہے، رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک کی فضیلت. ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہاں پر اس کو اجزی کی بجائے اجزا پڑھا جائے، یعنی معلوم کی بجائے اس کو معروف پڑھا جائے. الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور بدلے میں میں دیا جاؤں گا، بجائے اجزی کی اجزا پڑھا جائے کہ بدلے میں میں ملوں گا. اللہ تعالیٰ مل جائے تو اور کیا چاہیے انسان کو. روزے کے لیے کچھ شرائط ہے،
روزے کے فرض ہونے کے لیے پہلی شرط روزے کی فرضیت کے لیے یہ ہے کہ انسان مسلمان ہے۔ غیر مسلم روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر ہمارے ملک میں غیر مسلم رہ رہے ہیں، کرسچن، یہودی، ہندو وغیرہ، اور وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ روزہ اگر رکھ لیں شوق تو پورا کر لیں گے، لیکن اصل جو اس کا ثواب ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص غیر مسلم اور صبح صادق سے 5 منٹ پہلے وہ اسلام قبول کر لے تو اب اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ یا اگر کوئی شخص غیر مسلم تھا لیکن دن کے وقت اس نے اسلام قبول کیا تو اب اس پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ جو روزہ ہے یہ معاف ہے، اس کی قضا ضروری نہیں ہے۔ تو پہلی شرط اسلام ہے، اور دوسری شرط ہے کہ انسان بالغ ہو، بچہ یا بچی بالغ ہو۔ اگر کوئی نابالغ ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اب بالغ کب سمجھا جائے گا؟ تو آخری حد تو 15 سال، 15 سال قمری کا کوئی ہو جائے تو اب اس پر روزہ فرض ہے۔ قمری، شمسی نہیں، شمسی جو ہے وہ جب 14.5 سال ہو جائے تو قمری 15 سال پورے ہو جاتے ہیں، تو یہ تو آخری حد ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی بالغ ہو سکتا ہے، بچہ اس کو احتلام ہو جائے، بچی ہے اس کو ماہواری آ جائے، 12 سال کی عمر میں، 13 سال 14 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے تو اب روزہ رکھنا اس پر ضروری ہے۔ اب اگرچہ چھوٹا ہے، بعض اوقات والدین کہتے ہیں یار یہ چھوٹا ہے تو، لیکن بہرحال اب روزہ تو فرض ہو گیا، اب اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تیسری شرط وہ ہے کہ انسان عقل مند ہو۔ اگر کوئی شخص ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ بعض اوقات گھروں میں پاگل ہوتے ہیں لڑکے یا بڑی عمر کے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مکلف نہیں ہیں، تو اس لیے اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ چوتھی شرط کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ روزہ فرض ہے، لیکن یہ شرط دارالاسلام میں نہیں ہے، دارالحرم میں ہے۔ دارالاسلام میں اگر کوئی یہ شخص یہ کہہ دے، مثلا مسلمان ملک ہے، پاکستان ہے، یہاں پر کوئی رہ رہا ہے، یہ کہہ دے کوئی شخص مجھے پتہ ہی نہیں تھا رمضان کا مہینہ گزر گیا، مجھے پتہ تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ روزہ فرض ہے، تو دارالاسلام میں اس عذر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی دارالحرم میں رہ رہا ہو تو چونکہ دارالحرم میں اس طرح کے مواقع یا اس طرح کے مدارس وغیرہ نہیں ہوتے جن میں انسان علم حاصل کر سکے، تو اگر وہاں پر کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ روزہ فرض ہے تو معذور سمجھا جائے گا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان صحت مند ہو۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، یا عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا ناقابل برداشت تکلیف اٹھانے کا خطرہ ہے، ایسی بھی کوئی بیماری ہے، تو ان صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، روزہ نہ رکھیں۔ چھٹی شرط کوئی شخص جو ہے نا وہ مسافر اگر ہو، مقیم پر روزہ فرض ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے اور سفر جو شرعی سفر 48 میل یا 77 کلومیٹر، اتنی مسافت پر کوئی شخص نکلا ہوا ہے اور 15 دن سے کم قیام کی نیت ہے، تو ایسے شخص پر بھی ابھی فی الحال روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسافر پر جو روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ اس صورت میں ہے جب وہ صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہو، صبح صادق کے وقت، سحری کے وقت وہ مسافر ہے، تو اب وہ اگر سحری نہیں کھاتا، روزے کی نیت نہیں کرتا تو اس کے لیے رخصت ہے۔ اگر کوئی صبح صادق کے وقت مسافر نہیں ہے، بعد میں اس نے سفر کرنا 11 بجے، 10 بجے، 6 بجے، سحری کے صبح صادق کے 5-10 منٹ بعد، ٹھیک ہے، تو ایسا شخص روزہ رکھے گا، پھر اس کے لیے رخصت نہیں ہے۔ تو مریض اور مسافر یہ دونوں بعد میں قضا کریں گے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اگر رمضان کے بعد اتنی فرصت، اتنا ٹائم مل جائے جس میں قضا کر سکے اور انہوں نے قضا نہیں کی، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا،
تو اب ایسے شخص کے ذمے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائے، وصیت کرے کہ میرے ذمے اتنے روزے رہتے ہیں اور میری وراثت میں سے اتنے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ تو فی روزہ 2.25 سے گندم کے اعتبار سے فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اور 7ویں شرط یہ ہے کہ وہ جو عورتوں کے سے متعلق ہے کہ عورتیں ماہواری کی حالت میں نہ ہوں۔ اگر ماہواری کی حالت میں ہے تو روزہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عورتیں جو ہے نا، اگر کسی عورت کو ماہواری آ جائے دن کے وقت تو اب روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن روزہ داروں کی طرح رہنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اب وہ کھا پی سکتی ہیں۔ البتہ اگر روزہ بند ہو جائے، ماہواری بند ہو جائے دن کے وقت، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ باقی دن وہ روزہ داروں کی طرح رہے گی، اب وہ کچھ کھا پی نہیں سکتی، یہ روزہ بھی نہیں ہوگا، اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، لیکن کچھ کھا بھی نہیں سکتی مغرب تک۔ تو ماہواری آنے میں اور ماہواری بند ہونے میں یہ فرق ہے کہ قضا تو دونوں دن کے کرنے پڑے گی، دونوں دن کے روزے شمار نہیں ہوں گے، لیکن ماہواری اگر آ جائے تو روزہ داروں کی طرح رہنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے مغرب تک، البتہ بند ہو جائے تو روزہ داروں کی طرح رہنا اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ 7 شرائط تھی روزے کے لیے۔ اب کن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے، کن سے نہیں فاسد ہوتا، تو مختصراً جو ہے وہ کچھ چیزیں عرض کر دیتے ہیں۔ کان میں کوئی بھی چیز ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پرانی کتابوں میں فتاوی میں لکھا ہوا ہے کہ کان میں تیل وغیرہ دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن اب جدید طبی تحقیق یہ ہے کہ کان میں کوئی بھی منفذ نہیں ہے جس کے ذریعے سے کوئی چیز اندر چلی جائے۔ اندر ایک پردہ ہے، پردہ اگرچہ باریک ہے لیکن پردہ بڑا مضبوط ہے، وہ اس کے وجہ سے کوئی چیز اندر جا نہیں سکتی۔ یہ 2 فروری 2019 کو پشاور میڈیکل کالج نے ایک کانفرنس رکھی ہوئی تھی، اس میں 9 مسائل پر ڈسکس کرنی تھی۔ 9 مسائل تھے جدید کہ اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے کہ نہیں فاسد ہوتا۔ تو پھر انہوں نے بلایا ہوا تھا پورے پاکستان سے مفتیان کو، 23 مفتیان کو بلایا تھا، تو ان میں بندے کا نام بھی تھا۔ پھر ہمیں سوالات بھیجے تھے انہوں نے، پھر ہم نے مقالے لکھے تھے، اس کے بعد وہاں پر ڈسکشن ہوئی، ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے یا کوئی چیز ڈالنے سے روزہ فاسد ہوتا ہے کہ نہیں، تو اس میں یہی فیصلہ ہوا کہ اس میں کوئی بھی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ ہاں اگر کسی کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو اس صورت میں پھر چیز اندر جا سکتی ہے، پھر ایسا شخص احتیاط کر لے۔ اور رابطہ عالم اسلامی کی قرار بھی یہی ہے، رابطہ عالم اسلامی جدہ، جس میں ہر ملک سے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ہر ملک سے ایک بڑا عالم نمائندگی کر رہا ہے ملک کا۔ ہمارے ملک سے جو ہمارے مفتیان کے سرخیل مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ گورنمنٹ ہی نام دیتی ہے، تو وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہر ملک سے ایک بڑا عالم، بڑا مفتی جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے۔ تو رابطہ عالمی اسلامی کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اب تو اور بھی دارالعلوم کراچی نے 1422 ہجری میں فتویٰ دیا ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور حضرات بھی اب فتویٰ دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی منفذ نہیں ہے۔ اسی طرح کان جو ہے نا، آنکھ میں بھی دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز ڈالنے سے فاسد نہیں ہوتا۔ اس کانفرنس میں ڈاکٹر حضرات کی رائے یہ تھی کہ یہاں پہ آنکھ میں چیز ڈالنے سے حلق میں جو ہے نا وہ جو دوائی ڈالی جائے وہ جا سکتی ہے، لیکن فیصلہ یہی ہوا کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مسئلہ منصوص ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں سرما لگانا ثابت ہے، تو اگرچہ حلق میں ذائقہ محسوس ہو جائے لیکن اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ یہاں پر جو چیز جاتی ہے وہ منفذ کے ذریعے سے نہیں جاتی، وہ مسام کے ذریعے سے جاتی ہے۔ مسام کے ذریعے سے اگر کوئی چیز جائے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، منفذ کے ذریعے سے چیز جائے اور جوف معتبر میں جائے، یہ شرط ہے، اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ منفذ مثلاً منہ، یہ منفذ ہے، اور اسی طرح ناک جو ہے اس کا براہ راست حلق کے ساتھ رابطہ ہے، یہ منفذ ہے۔ منفذ کے ذریعے سے چیز جائے اور جوف معتبر میں جائے۔ جوف معتبر ہمارے یہاں 3 چیزیں ہیں، معدے اور اسی طرح حلق اور آنکھیں، بڑی اور چھوٹی دونوں۔ ان کے علاوہ اگر کسی اور
جگہ پر چیز جاتی ہے تو جوف معتبر نہیں ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض حضرات کو بواسیر کی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صرف شفا عطا فرمائے، اور جن کو نہیں ہے ان کو محفوظ فرمائے، تو وہ جو راستہ ہوتا ہے اس راستے سے بعض اوقات دوائی جو ہے وہ ڈالنی پڑتی ہے، تو وہ اس بات کا خیال رکھیے گا۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آنت جو ہے وہ بھی جوف معتبر ہے، اگر آنت میں کوئی چیز چلی جائے تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہماری بڑی آنت ہے، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یوں 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 ایسے جاتی ہے تو نیچے تک جاتی ہے، لیکن جو انسان کا پچھلا راستہ ہے وہ اس سے تقریباً 2 یا ڈھائی انگلی اوپر تک جاتی ہے، اوپر تک رہتی ہے، جس کو مقام حقنہ کہا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے کوئی چیز وغیرہ دوائی ڈال سکتے ہیں، لیکن زیادہ اوپر نہ لے جائیں، اس لیے کہ یہاں تک یہ اگر چلی جائے تو وہ بڑی آنت تک پہنچ جائے گی، اگر بڑی آنت میں چلی جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اگر اس سے وہ نیچے تک ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، ناک جو ہے نا اس کا براہ راست حلق کے ساتھ تعلق ہے، تو اگر کوئی دوائی وغیرہ ڈالنی ہے، اگر نیچے یہاں تک ہے تو ٹھیک ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن زیادہ اوپر تک نہیں کھینچنے چاہیے، اگر زیادہ اوپر تک کھینچیں گے تو براہ راست حلق کے ساتھ تعلق ہے، حلق میں اگر چیز چلی گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ ہمارا جو منہ ہے، یہ اس کی 2 حیثیتیں ہیں، اس کا ایک حیثیت تو اس کی ظاہر جسم کی ہے، اور ایک حیثیت اس کی باطنی جسم کی ہے۔ ظاہری جسم کی طرح اگر اس میں کوئی چیز ڈالیں ہم لیکن حلق میں نہ جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، جیسے کہ اگر ہم ظاہر جسم پر کوئی چیز لگاتے ہیں تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، تو اسی طرح اگر ادھر ہی رہیں اندر حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں فاسد ہوتا۔ اسی طرح اس کی ایک حیثیت باطنی جسم کی ہے، اگر کوئی تھوک نکلتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ جمع کر کے وہ نکلتا ہے، اگرچہ جمع نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی جمع کر کے نکلتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ باطن ہے، جسم کی حیثیت اس کو حاصل ہے، باطن سے ایک چیز اندر میں ایک حصے سے دوسرے حصے میں جا رہی ہے، باہر سے نہیں جا رہی، اس لیے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح انجیکشن لگوانے سے اور ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ بعض ڈرپ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر وہ انسان لگوا لے تو پھر انسان کو بھوک محسوس نہیں ہوتی یا پیاس محسوس نہیں ہوتی، تو اس طرح ڈرپ لگوانے سے اگرچہ روزہ تو فاسد نہیں ہوگا، لیکن اس طرح ڈرپ لگوانا یہ روزے کے روح کی مخالف ہے، روزے کے روح کے خلاف ہے۔ روزے کا مقصد، روزے میں جو تکلیف ہوتی ہے تو اس طرح ڈرپ نہیں لگوانے چاہیے۔ باقی جو ہے نا وہ بیماری وغیرہ کے ڈرپ کو لگواتا ہے، انجیکشن لگواتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ڈرپ یا انجیکشن کے ذریعے سے جو چیز اندر جاتی ہے وہ منفذ کے ذریعے سے نہیں جاتی، وہ مسام کے ذریعے سے اندر جاتی ہے، اور ہم نے ابھی عرض کیا ہے کہ روزہ فاسد ہوتا ہے اس چیز سے جو منفذ کے ذریعے سے اندر جائے، تو اس سے روزہ نہیں فاسد ہوتا۔ نیبولائزر اور انہیلر سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کانفرنس میں یہ مسئلہ بھی زیر غور آیا تھا، تو ڈاکٹر حضرات کی رائے یہ تھی کہ اس میں میڈیسن اندر جاتی ہے، اگرچہ تھوڑی سی جاتی ہے 15% یا 20%، لیکن بہرحال اندر جاتی ضرور ہے، اور اگر اندر نہ جائے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، پھر تو فائدہ ہی نہیں ہونا۔ تو انسان کو جو راحت یا جو آسانی حاصل ہوتی ہے وہ جو میڈیسن اندر جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آسانی پیدا ہوتی ہے، تو تھوڑی کیوں نہ ہو، تھوڑی چیز بھی ہو، اگر وہ اندر چلی جائے تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس میں احتیاط کرنے چاہیے، یہ نہ کیا جائے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ مجبوری ہو، سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہو، وہ سانس بہت مشکل سے لے رہے ہیں، ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی، تو اس صورت میں وہ انہیلر تو کر سکتا ہے، لیکن روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ تکلیف کی وجہ سے انسان اگر کوئی ناقابل برداشت تکلیف ہو، کسی نے روزہ رکھا تھا تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس صورت میں روزہ توڑنے کی صورت میں صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ مختصراً وہ مسائل تھے جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔